السلام علیکم اللہ نبی بعدہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنے بھی امور دعوت بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے امور دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت شدہ امور دعوت ہیں، اور جتنا ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بیان کیا جاتا رہے گا، اتنا امت ان کو لیتی رہے گی۔ So all of the a'mal of da'wah that we're speaking about, learning about, they're all established with the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the more we bring them into our lives, the more we come closer to the sunnah of Rasulullah. یہ اعمال تطہیر ہیں جو آدمی کو پوری طریقے سے پاک صاف کرتے ہیں، اور اس پاک صافی کے بغیر زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ These are those a'mal that will purify a person, and without purification we cannot have a change in our life. یہ قرآن بیان کر رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پوری طرح اللہ تبارک و تعالی پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، کن چیزوں سے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اب بڑھئے اس میں إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو عند اللہ محبوب ہیں، مطلوب ہیں، مومنات، قانتات، صائمات، حافظات، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ان اعمال سے گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی تربیت گاہ لکھا ہے علماء نے، سب سے بڑی تربیت گاہ وہ ماں کا گود، سب سے بڑی تربیت گاہ گھر کا ماحول، سب سے بڑی تربیت گاہ ہے جہاں انسان کی سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے۔ So subhanallah, as these ayat he's reviewing with us, that Allah subhanahu wa ta'ala says وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, stay within your homes and establish the halaqat wa ta'aleem and perform your salah and obey Allah and Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala will remove the impurity from you, Allah ta'ala will purify you. And then he mentions the next ayah, which we did not discuss earlier, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, and review the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala in your homes. Allah ta'ala is asking the sahabiyat, the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that recite the ayat of the Quran in your homes. And Allah subhanahu wa ta'ala then mentions the sifat and the attributes. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. 10 attributes are mentioned that by virtue of doing the halaqat wa ta'aleem in the home, inshallah these attributes will be created within us and strengthened within us. جو احکام کے پورا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، وہ یہ ہے تربیت کی چیزیں۔ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی گود میں پل کر، یہ ہے تربیت انسان کی سب سے بڑی تربیت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی تربیت کچھ نہیں ہے انسان کی۔ دیکھیے تو صحیح، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی تربیت گاہ اولاد کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر سکتا جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی رہ کر اعمال کے درمیان میں تربیت ہو رہی ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ اپنے باپ سے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے پورا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں۔ So there can be no other place that we can make the tarbiyah and training of our children like the lap of the mother. And he gave the example of Ismail alayhi salam when he had the a'mal were taking place with Ibrahim alayhi salam and Hajar alayhi salam, the two parents. Subhanallah, the pinnacle of the sacrifice, the example that is there in the Quran, when Ibrahim alayhi salam mentions his dream to his son, the son Ismail alayhi salam says to his father, "If'al ma tu'mar," oh my father, go ahead and fulfill the command of Allah that you have been ordered, and you will find me satajiduni insha'Allah min as-sabirin, one of the patient ones. یہ ہفتہ واری تعلیم جس کی ابھی مذاکرہ چل رہا تھا، اور یہ روزانہ گھر کی تعلیم، یہ اصل وہ اعمال ہیں جو گھروں کے اندر تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ورنہ ہم نے اپنے گھروں کو اس حال کے اندر چھوڑا ہوا ہے کہ یہاں تربیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایک آزاد ماحول ہے جس میں پلنے والے اپنے اعتبار سے پلتے چلے جا رہے ہیں۔ So we have no other option. We must, he's emphasizing once again, the daily ta'aleem and the weekly ta'aleem. This is the only way that we can make the tarbiyah of our children. Otherwise, currently the situation is that everyone is in a free environment and going astray.
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں. ہم نہیں جانتے ہم اپنی اولادوں کو آج کیا بنا رہے ہیں. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra." Every child, newborn, is born on the natural disposition, the way of Allah, the way of the deen of Allah Subhanahu wa Taala. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. The parents are those who make some of them into a Jew, a Yahudi, or Yunassiranihi, or a Christian, or Yumajjisanihi, or a fire worshipper. What are we creating our children? That is a question we have to answer. یہ جب ہوگا جب ہم اپنے گھر کے اندر ان اعمال کو پیدا کریں گے جو یہ تربیت کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے. And when we create those amal, that environment at home of tarbiyah, then only we will be creating the deen. ہمارے گھر میں جو محبتیں ہیں اور ساتھ رہنا ہے اس کی بنیاد اعمال نہیں ہے، اس کی بنیاد اغراض بنی ہوئی ہے. And the reason we have relationships with one another and treat one another with kindness, whatever that may be, is not because of the deen, it's because of ulterior motives. باپ کی ضرورت بیٹے سے پوری ہوتی ہے، اس واسطے باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے. بیٹے کی ضرورت باپ سے پوری ہو رہی ہے، اس واسطے بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے. بیوی کی ضرورت شوہر سے پوری ہو رہی، شوہر کی ضرورت بیوی سے پوری ہو رہی. یہ اغراض کی محبت، جس وقت اغراض پر حالات آتے ہیں یا اغراض متاثر ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں اور آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کی محبت اغراض کی محبت نہیں تھی، اعمال کی محبت تھی. رحماء بینہم، آپس میں رحیم، آپس میں محبت کرنے والے. یہ کس کی محبت تھی؟ یہ تھی وہ اعمال کی محبت جسے قرآن نے بیان کیا ہے. ان اعمال کا قیام گھر کے اندر یہ بنیادی ضرورت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ود کی جو علماء نے تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو. ود کسے کہتے ہیں؟ جہاں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، وہاں بے غرض محبت پیدا ہوگی. اور بے غرض محبت کو بقا ہوتی ہے، اغراض والی محبت تو وقتی ہوتی ہے. جب تک غرض ہے، جب تک محبت، غرض گئی محبت گئی. The relationships that we have amongst ourselves, this is only because of our interdependence and other ulterior motives. The father, if he loves his son, it's because he needs something from him. Likewise, the son needs something from the father, and the husband from the wife from the husband. So all of these relationships are based upon ulterior motives. They're not pure and sincere. Whereas the love of the Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in for one another was an unconditional love based on a'mal. And that is the definition of wud. Then he mentioned the ayah where Allah Ta'ala says that إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, those who believe and do righteous deeds, they have that a'mal salihah backed up with iman. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Then Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, from His mercy will create wud, and that sincere, unconditional love. That love which is based upon ulterior motives, financial purposes or other physical or emotional physical needs, then once those needs are fulfilled, the love will go away. But whereas that love which is sincere and is unconditional for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the only love that will remain. بس اب سب سے پہلی درخواست ہماری یہ ہے کہ ان کے اندر سب سے بنیادی عمل وہ گھر کے اندر قرآن کے حلقوں کا قائم ہونا. دیکھیے انہیں قرآن کے حلقوں کو ہم یہ چاہتے ہیں امریکہ میں ہمارے اس ملک کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ لگے. یہ قرآن کا حلقہ یہ گھروں کے اندر سکینہ نازل کرتا ہے، یہ گھروں کے اندر راحت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ گھروں کے اندر سکون حدیث شریف کے اندر آتا ہے. جن گھروں میں اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے زمین میں اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. دیکھیں ہمیں یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے سکون، ایک ہوتا ہے سناٹا، دونوں میں فرق ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جن گھروں کے اندر اللہ کے تذکرے نہیں ہوتے، دین کے تذکرے نہیں ہوتے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. دو قبر کے درمیان بیٹھ کر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، دو قبر کے درمیان لیٹ کر کوئی آرام سے سو نہیں سکتا. ہمارے گھر قبرستان ہے جہاں پر سناٹا ہے، اچھے علاقے میں گھر ہے لیکن گھر میں اعمال نہ ہونے کی وجہ سے سکون نہیں ہے. سناٹا گھروں کے اندر وہ نزید، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، جس کو سکون کہا گیا ہے، وہ ان اعمال کے اوپر ہوتا ہے جس پر فرشتوں کی رحمت آتی ہے.
So first thing he said is that we have to ensure that we make this our objective, our goal, and implementation right away. It started is to establish in every single home halaqah of Quran, study circles of Quran, where we review the Quran. Once we begin this, inshallah, Allah Ta'ala will bring sakina and tranquility into our homes. These homes will be shining to the dwellers of the heavens, the malaika, just like the stars, they shine to us, the dwellers on this earth. And he mentioned about the subhanallah sakina. Sometimes we think that if there is hustle and bustle and noise, pollution, whereas sakina means okay, it's peaceful and quiet. He said there's two types of quietness. One is a dreaded quietness, an awkward quiet silence, where there may be no noise, but there is no peace either. There is a dread in the silence. Just like he gave the example of a graveyard. It is not a place where you will choose to go and enjoy your meal between two graves because it's so quiet there. No, it's not necessarily the most peaceful place. However, on the other hand, if there is halaqat al-ta'aleem that are taking place in our homes, then there will be a level of sakina and tranquility, and within that quietness, there will be a sense of contentment, happiness, and peace of mind that will come when the Quran halaqat take place in our homes. یہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ, رات میں اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا. وہ جہاں جانور باندھنے جاتے ہیں, میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا نماز کے اندر. اتنے میں میری گھوڑی نے اچھلنا شروع کر دیا. اسید ابن حضیر ہے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا, اے اسید, تم قرآن پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ, میں قرآن پڑھتا رہا, میری گھوڑی اور اچھلی. اے اسید, تم قرآن پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ, میں قرآن پڑھتا رہا, میری گھوڑی اور اچھلی. اے اسید, تم قرآن. یہاں تک کہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, میرا چھوٹا سا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا تھا, مجھے ڈر ہوا کہیں گھوڑی اچھل کر یحییٰ کو کچل نہ دے. میں نے نماز کا سلام پھیرا, کیا دیکھتا ہوں, میرے سر کے اوپر ایک بادل ہے جس کے اندر کچھ روشنی ہے, کوئی چیز چمک رہی ہے. وہ جاتے جاتے آسمانوں کے اندر غائب ہو گیا. فرمایا, اسید, آسمان سے فرشتے آئے تھے قرآن سننے کے واسطے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو بستی والے بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے. میرے محترم دوستو, ہماری بات کو بہت اہتمام سے دل پر لینے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے گھروں کے اندر باطل نے وہ چیزیں داخل کر دی ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے اندر فرشتے نہیں آتے. شیاطین کا اڈا گھر بنے ہوئے ہیں, جناتوں کا مسکن گھر بنے ہوئے ہیں, حالات پریشانیوں کی جگہ گھر بنے ہوئے ہیں, اور ہم اس کے واسطے طرح طرح کے وظائف تلاش کرتے ہیں. فلاں کی چیز ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے ہمیں پڑھنے کے واسطے. فلاں پریشانی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے ہمیں پڑھنے کے واسطے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, جو مصیبتیں اور پریشانیاں فرائض کے چھوڑنے سے آتی ہیں وہ کبھی وظائف کے پڑھنے سے دور نہیں ہوتی. جو مصیبت و پریشانی, جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے, دنیا کا کوئی وظیفہ نماز کا متبادل نہیں بن سکتا. جس گھر سے زکوٰۃ نہیں جا رہی ہے, دنیا کا کوئی وظیفہ اس گھر کے مال میں برکت نہیں کر سکتا. جس گھر میں رمضان کے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں, دنیا کا کوئی وظیفہ اس گھر کی خواہشات نہیں توڑ سکتا. جو مقام فرائض کا ہے وہ کبھی وظائف نہیں لے سکتا. اور ان وظائف کا اہتمام یہ ان قرآن کے حلقوں سے پیدا ہوگا. یہ وظائف کا اہتمام قرآن کو سمجھنے سے پیدا ہوگا. یہ وظائف کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بار بار پڑھنے سے ان فرائض کا اہتمام دلوں کے اندر پیدا ہوگا. He gave the story of Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu, saying, Ya Rasulullah, I was reciting the Quran and then my horse, it started getting agitated and was jumping. And then I was reciting more and he was getting more and more agitated. Long story short is that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, why didn't you continue reading? Then he said, my son Yahya was there, baby, and I was afraid that the horse may trample over him. And so therefore I finished my prayer. When I looked up, I saw a cloud formation with shining lanterns in it. And it slowly went up and disappeared into the sky. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that, oh, said, if you continued reciting, then those were the malaika who had come down to listen to your tilawah, and all of the people of Medina would have also witnessed the malaika that night. Subhanallah. So this is the barakah, this is the sakina that comes when we recite the Quran in our homes. And then thereafter, he mentioned that, subhanallah, when we recite the Quran, then the sakina comes, and he mentioned the opposite as well, that the people of batil and falsehood, they have done such an effort that in our homes we know what he's referring to. He didn't explicitly mention, but he's talking about all the different gadgets and all the different technology, that all the different fitna and obscenities and other things are coming into our homes that is destroying the peace, the tranquility of our homes. And then when we have the problems,
that our homes, instead of becoming a place where the malaika are descending, use the word shayateen ka adda, meaning it is becoming a place where the jinnat and the dirty jinns and the shayateen, they are hanging out, and this is a place that they are staying and taking over our homes and bringing all the problems. And then when we have those problems, and then we go to the different mashayikh and ask for a wazifa, a litany, a prayer, give us something to read, to recite, to get rid of these problems. Whether it's fights, whether it's all kinds of different problems. And the result, this is a result of the lack of the halaqah of ta'aleem in our home. Once we begin the halaqah of ta'aleem, halaqah of Quran, reciting the Quran, then all of the shayateen will go away. And he mentioned one important principle, that whatever difficulties are coming upon us because of being negligent in fulfilling farad obligations, then that problem can never be removed by novel voluntary litanies and prayers and du'as and wazifas, because that is a deficiency in the farad obligation. We must fulfill the faraid obligations with absolutely no exception. Thereafter we can do additional du'as. پھر میرے محترم دوستو، ایک بات ہم نے جو شروع میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ ہر چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا حلقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگ رہا ہے. سب سے پہلا عمل ہے اسلام کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آ کر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرا، فرمایا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، یہاں تک کہ اقرا دل کے اندر اتاری گئی. عجیب و غریب بات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ اقرا کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے اندر دیا گیا ہے. غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اقرا کا حکم لے کر آئے، اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے ما انا بقاری، لیکن پوری زندگی اللہ کے رسول نے اقرا کا حکم پورا کیا. یعنی قرآن کا پورا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. اللہ کے رسول پڑھنا نہیں جانتے، اللہ کے رسول لکھنا نہیں جانتے. یہ بڑی بات ہے. کون فرماتے ہیں؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. لیکن اس اقرا کا سب سے پہلا آ کر حلقہ لگا رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. اس طرح جبرائیل نے آ کر مجھے قرآن سکھایا ہے. یہ دلوں کی نرمی اور ہدایت. یہ دودھ پیتے بچے آپ حضرات کے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، گھر والوں کو لے کر قرآن کے حلقوں میں بیٹھیے. اس سے دلوں کے اندر سکینہ سکون نازل ہوگا، اس سے دلوں کے اندر نرمی نازل ہوگی، اس سے دلوں کے اندر نرمی آئے گی. سب سے زیادہ سخت دل ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا، جس دن فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ آج میں بات کو ختم کر کے ہی رہوں گا. اے عمر بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں عمر، کیا بات ہو گئی، کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا ایسی ایسی بات ہے. میں ارے یہ بات تو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے، اسلام تو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن بات کو قبول کر چکی ہے. یہاں سے اور ناراضگی بڑھ گئی. اب گھر میں جا کر پوچھا بہن سے، تو یہ قرآن کا حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب ان کا قرآن صحیح کرا رہے تھے، بہن اور بہنوں قرآن کا حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. فوراً پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جی ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں. لاؤ دکھاؤ. نہیں عمر تم ناپاک ہو، ہم تمہیں نہیں دے سکتے. جاؤ غسل کر کر آؤ. غسل کر کر آئے، آ کر قرآن پڑھنا شروع کیا. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے دل کو نرم کرنے والی چیز جو اصل بنیادی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ پر پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے وہ دل کو نرم کرنا. یہ ہو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ پردے سے نکل کر باہر آ گئے. کہنے لگے اے عمر، میں تمہارے چہرے کے اوپر اسلام کے آثار دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے چہرے کے اوپر کیا دیکھ رہا ہوں؟ اسلام کے آثار دیکھ رہا ہوں. بس میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز اس کو شروع کر دیجئے اپنے گھروں کے اندر. یہ کتنے فتنوں کا ختم ہونے کا ذریعہ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے حضرت جی کو. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے باقاعدہ ایک ملک ہمارے ملک کے اندر ایک صوبہ ہے، صوبہ اڑیسہ، انہیں خط لکھا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اور خط کے اندر اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھ کر بھیجا کہ تم اپنے گھروں میں روزانہ قرآن کے حلقے لگایا کرو تعلیم کے حلقوں کے ساتھ. یہ ہمارے بڑوں کی بتائے ہوا اصول ہے، دستور ہے، سیرت میں پائی ہوئی چیز ہے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. جو چیز ہمارے بڑوں کے یہاں ملتی ہے اور جو چیز سیرت کے اندر پائی جاتی ہے، اب ہمیں پرواہ نہیں ہے دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہم اس سیرت میں پائی ہوئی چیز کو ہر حال میں اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں.
He gave examples of different halaqat of ta'aleem in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First example he mentioned is of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he received the command in the Ghar of Hira of Iqra, go and recite the Quran, how he came and he had started the halaqah with Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha in his entire life. Second example he gave was of Fatima bint Khattab and Umar radiyallahu anhu when he was angry with and filled with anger. He was going out with the intention to assassinate Na'udhu billah thumma na'udhu billah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But then how he was sent to the house of his sister, and over there again was a halaqah of ta'aleem taking place. Khabbab bin Arat radiallahu ta'ala anhu was teaching them the Quran, and then when he saw Umar radiallahu anhu entering, he went and hid, and he wanted to touch the verses, but his sister said that no, you need to go purify yourself. And he purified himself and he started reciting the ayat Taha ma anzalna alayka al-Quran litashqa until he read it till innani Allah la ilaha illa ana. Then he started crying. The tears were on his face, and Khabbab radhiyallahu anhu came out of hiding and said, I see that the signs of Islam are appearing on your face. And he, mashallah, accepted Islam. So these are examples of how transformative the halaqah of ta'aleem can be, the halaqah of Quran can be. Halaqah of Quran, he specifically is mentioning that Mawlana Nawal Hassan Sahib rahmatullah alayhi, he wrote a letter to the people of Rissa state that you need to, along with your ta'aleem of hadith and fadail, you need to include the halaqah of Quran. And likewise he gave a reference to Mufti Zainul Abidin Sahib rahmatullah alayhi, who said that whatever are the examples we find from the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of the different a'mal, we will implement them no matter what others may say or object. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز سیرت کے اندر ملتی ہے، اور واقعی عجیب و غریب بات ہے. حیات الصحابہ جلد ثانی میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس وفات کے واقعے کی جو شروعات کی ہے وہ یہیں سے کی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لایا کرتے تھے مجھ سے کوئی نہ کوئی خیر کی بات ضرور کہا کرتے تھے. یہ بات اچھی طرح سمجھ کے جائیے گا. ہماری سارے دن گھر والوں سے جو بات چیت ہے وہ دنیا کی بات ہے. بچے پڑھنے گئے یا نہیں گئے، بچوں نے کیا کھایا ہے، آپ نے کیا کھایا ہے، کیا بنایا ہے، کہاں جانا ہے، کیا آنا ہے. جن چیزوں کی باتیں گھر میں ہوں گی ان چیزوں کی فکریں پیدا ہوں گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب بھی داخل ہوا کرتے تھے مجھ سے کوئی خیر کی بات کیا کرتے تھے. ایک طلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر، اور انہی حیات الصحابہ کے اندر ایک واقعہ اما عائشہ کا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جایا کرتے تھے میں دیوار کے ساتھ چمٹ کر سنا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا بات کہی. یہ دو طرف کی بات ہے، ایک اللہ کے رسول بات پہنچا رہے، ایک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سن رہی ہے. یہ روایت پوری امت کو پہنچائی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے. ممبر پر اللہ کے رسول روایت بیان کر رہے، دیوار سے چمٹ کر اما عائشہ روایت کو سن رہے. بس اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام ہو. روزانہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں اور روزانہ ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کیا جائے. So next thing he mentioned, subhanallah, very beautiful, that he mentioned about in Hayat al-Sahaba in volume 2, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is passing away, that incident is mentioned. The beginning of the long narration of Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha is that when, if you notice, she said, whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would come to my home, to my hujra, he would start off by telling me something of khair, informing me of something of the deen. So over here we see the talab, the desire of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every single time he would go home, he would start off by speaking something of the deen. Whereas our communication is always about the dunya. We're talking about the dunya at work, we're talking about the dunya at home. That is why we have the concern of the dunya. Here Nabi sallallahu alaihi wasallam would always be sharing something of the deen. This is the talab and desire from his side. Then we see the flip side about Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha, her desire as well to learn. And that we find from the other narration, we can put it together, we see that it's desire on both ends. And that narration is that whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would enter Masjid al-Nabawi and he would go on the minbar and he would be sharing advices with the public, then I would stick myself to the wall and listen attentively to catch whatever I could of the advices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So she had the sincere desire to learn, he had the sincere desire to teach, and this is the winning combination. May Allah Ta'ala get into tawfiq. میرے محترم دوستو، ایک بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک ماحول بنے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. یہ بڑا بنیادی چیز ہے، یہ ہر مسلمان کے گھر سے مطلوب ہے
جو مدینہ منورہ کے گھر کا ماحول، تشکیل یہ اصل چیز ہے، گھر کا عمل ہے مستقل طور پر صحابہ کی زندگی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کی تشکیل کر رہی، تم چاروں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تاکہ میں کل کو 4 بچوں کی ماں کہلاؤں، 4 شہیدوں کے اللہ کے راستے میں ماں کہلاؤں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی تشکیل کر رہی، عمرو ابن جموح کی بیوی ان کی تشکیل کر رہی، اچھی طرح چل نہیں سکتے تھے، پیر سے لنگڑا پن تھا پیر میں، اور ان کی بیوی کیا تشکیل کر رہی ہے، سب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تم اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، یہ کہہ رہی ہیں ان سے۔ فرما رہے اللہم لا تردنی الی اہلی، یہ گھر سے تمنا کر کے نکلے تھے، اے اللہ میں جب اپنے پلٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ یہ اس مبارک بستی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن کے ہر گھر کا حال ہے کہ ان گھر کے اندر اس طرح دین کے تقاضے پورا کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میری سب سے سخت راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات اللہ کے رسول نے کہا تھا اے ابن عمر تم ابھی کم عمر ہو، اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے۔ میری زندگی کی خوشی کی راتوں میں سے ایک وہ رات ہے جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے ابن عمر اب تم بڑے ہو گئے، میرے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ گے، کل صبح ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو گے، یہ میری خوشی کی رات ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے گھروں کا ماحول ہے، ہم غور کریں اس بات کے اوپر بیٹھ کر روزانہ کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں اور مدینہ منورہ کے گھروں کے ماحول میں کتنا بڑا فرق آ چکا ہے، کتنی دوری ہمارے مدینہ منورہ کے گھروں کے درمیان میں آ چکی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ پنجے کے بل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے میرے بھائی تم ایسا کرو میرے ساتھ مقابلے سے ہار جاؤ، تمہارا جماعت میں جانا طے ہو چکا ہے، میرا جماعت میں جانا نہیں ہوا ہے، تم ہار جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جماعت کے اندر نکل جاؤں گا۔ یہ ایک جذبہ ہے نکلنے کا جسے زبانوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس سے پیدا ہوتا تھا؟ یہ ان فضائل کے سامنے رکھنے سے پیدا ہوا۔ یہی جذبہ موجود ہے دنیا کے لیے، یہی جذبہ موجود ہے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ تقاضے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تعلیم روزانہ کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے دین کے لیے جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ He gave examples of different Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in. With respect to the next amal he was focusing on is tashkeel. Tashkeel meaning encouraging each other, signing up one another to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. First example he gave was Khansa radiallahu ta'ala anha, how she encouraged her 4 sons, one after the other, to go out in the path of Allah ta'ala for shahada. Second example he gave was Amr ibn Jamuh radiallahu anhu, who was a leper, he could not walk. And yet his wife used to say that you don't go out in the path of Allah, and he went out finally, even though he was lame in one leg and he could not walk properly, and he said that, oh Allah, do not return me back home. And third example, subhanAllah, he gave multiple examples of different Sahaba Ridwanullahi ajma'in who would encourage one another. Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala, his third example, he said from my entire life, the worst night was that night when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you are too young, you cannot join me in the campaign. And the best night in my entire night was that night, in my entire life was that night when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you are now old enough, you can join me in the campaign tomorrow. And then the fourth example of the 2 Sahaba, the young ones, who one Sahabi tells the other Sahabi, look, you are an archer, you already got accepted to join, now let me beat you in the wrestling match so that I get permission to join the campaign of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So encouraging one another and doing tashkeel. تھوڑی دیر روزانہ اس بات کا اہتمام سے فکر ہو کہ کس طرح دین کے تقاضے ہمارے گھر سے پورے ہوں، اس کے لیے روزانہ کا گھر کے اندر مشورہ یہ ضروری اور بنیادی عمل ہے۔ Next fundamental amal is mashwara. Mashwara at a daily level in our home, how we can fulfill all the demands of the deen, what are the different requirements of the deen, how we can fulfill.